حي على ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن مطرف أبيه قال: آتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان فلن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین ہر طرح کی تعریف کا اور شکر کا مستحق. وہ ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے اس بڑی اور وسیع کائنات کی بساط کو بچھایا ہے ایک وقت تک، پھر وقت پورا ہو جانے کے بعد اس بساط کو لپیٹ لیا جائے گا اور ہم اور آپ حساب کی جگہ پر اور حساب کے مرحلے پر پہنچ جائیں گے. جتنا وقت زندگی کا اللہ کی اطاعت کے لیے مل جائے وہی زندگی، جتنا اللہ کی عبادت کے لیے فراغت مل جائے، توفیق مل جائے، وہی زندگی کا حاصل. جمعہ نصیب ہو، جمعے کے دن کا خشوع نصیب ہو، جمعے کے دن کی اولیت نصیب ہو، جمعے کے دن کی اور جمعے کے وقت کی ترجیح نصیب ہو، بس یہی زندگی کا سرمایہ. صدقات، حسن اخلاق، سخاوت، الغرض میں عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ نیکیاں بکھری ہوئی ہیں. ایک ہی جگہ ساری کی ساری نیکیاں اکٹھی نہیں ہے کہ وہیں سے آپ اکٹھی اٹھا لیں، اپنے جھولے میں ڈال لیں، اپنے نامہ اعمال کے اندر اکٹھی کر لیں. ایک ہی جگہ سے نہیں. یہ نیکیاں اور اعمال صالحات یہ بکھرے ہوئے ہیں. یہ نماز میں ہیں، یہ حقوق العباد میں ہیں، یہ نفقات اور صدقات میں ہیں، یہ اقارب کے ساتھ حسن سلوک میں ہیں، یہ غریب کے ساتھ شفقت اور مروت کرنے میں ہیں، یہ عجز اور انکسار میں ہیں، یہ زبان کی حلاوت میں ہیں. الغرض یہ دکان میں ہے، مارکیٹ میں ہے، یہ صفائی میں ہے، صداقت میں ہے. الغرض یہ اعمال صالحہ ہر طرف بکھرے ہوتے ہیں. اور ہماری ایک بڑی کمی کیا ہے؟ جس انسان کا جدھر رجحان بن گیا وہ اپنے اس رجحان سے باہر نہیں نکلتا. اس رجحان کے دائیں بائیں کچھ نیکیاں اس کی زندگی سے چھوٹ رہی ہیں، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، ان کی فکر ضرور کرنی چاہیے. بعض احباب کو، مخلصین کو، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک اچھا جذبہ دیا ہوتا ہے، نماز کی ایک اچھی فکر اور اچھی سوچ دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. لیکن بہت سارے افضل اعمال سے ان کی زندگی خالی ہوتی ہے. ہمیشہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، میرا یہ عمل تو ہوا، میں اس عمل کا سوچوں یہ کتنا کامل ہوا اور کتنا اس میں نقص رہا. اس کے علاوہ اور کون کون سے اعمال ہیں، اور وہ اعمال ہمیں قرآن پاک یاد دلاتا رہتا ہے. کبھی آپ جہری نماز پڑھ رہے ہیں، جہری نماز میں امام صاحب قرآن پاک کے کسی رکوع سے پڑھ رہے ہیں، وہ رکوع کیا کہہ رہا ہے، اس کی کچھ آیات کا معنی آپ کو پتا ہوگا، وہ کن آیات کی طرف. اور اسی لیے متفرق جگہوں سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جہری نمازوں کے اندر، تاکہ یہ پیغام پہنچتا رہے. اس لیے کہ جو حساب ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق ہوگا. تو الغرض اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہر طرح کے جو اعمال صالحہ ہیں
ان سے ہمارا نامہ اعمال پر ہو اور مزین ہو اور کسی بھی طرف سے ہماری زندگی خالی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ جمعۃ المبارک کے اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، آپ اپنے دکانیں چھوڑ کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کی یاد کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ آتے قدموں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، ذکر کو اور نماز کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جاتے قدموں کو قبول فرمائے۔ جب آپ نے ارادہ کیا وہاں سے اٹھنے کا، اسی وقت سے آپ عبادت میں تھے، اب عبادت میں ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد عبادت میں ہوں گے، جب تک آپ نکل کر کے چلے نہیں جائیں گے۔ جب فریضے کو ادا کر کے آپ نکل کر کے چلے جائیں گے اور سورہ جمعہ کے حکم کے مطابق رزق کمائیں گے، وہ وقت بھی آپ کا عبادت میں ہوگا، اس عبادت کی وجہ سے۔ آج کی جو گفتگو میری آپ کے ساتھ ہے وہ سورہ تکاثر کی روشنی میں ہے، تو میں اسی پر آپ سے عرض کروں کہ الہاکم التکاثر، میں نے پڑھا الہاکم التکاثر، تکاثر کا جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، سبقت کرنا۔ اب یہاں آگے کس چیز میں بڑھنا ہے؟ اس صورت کے اندر جس چیز کا ذکر ہے اور اس کے جو تفسیری پس منظر ہیں، میں ان سب پر اگر گفتگو کروں تو وہ وقت کم ہے، لیکن اس میں جو ایک پہلو مال کا ہے میں اسی پر گفتگو کروں گا کہ مال کے معاملے میں آدمی، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ میری ضرورت کیا ہے؟ ضرورت انسان کی بہت محدود ہے، انسان 2 روٹیاں کھاتا ہے۔ اچھا کبھی جب بڑھاپے کا وقت آئے، بیماری کا وقت آئے، 6 مہینے لوگ پانی پر جیتے رہتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، پانی کے گھونٹ پر وہ جیتے رہتے ہیں۔ اب ان کا معدہ مانگ ہی نہیں رہا، وہ روٹی کھا ہی نہیں رہے، لیکن پانی کے گھونٹ پر بھی وہ 6 مہینے جیتے ہیں اس اپنے آخری وقت کے انتظار میں۔ اچھا جو کھاتے ہیں ان کی ضرورت بھی بہت محدود ہے، وہ 2 روٹیوں پر یا وہ 2 وقت کی مختصر روٹی پر وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس میں زینت بھی ہم شامل کر لیں، لیکن اتنا بڑی انسان کی مجبوری نہیں ہے جتنی انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے اور جتنا انسان دنیا کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اور انسان اس دنیا کی فکر کی وجہ سے حلال اور حرام کی حدوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ نماز کو بھی قربان کرتا ہے، دنیا پر نماز کو بھی قربان کرتا ہے، وہ دنیا پر بہت سارے جنت والے اعمال کو قربان کر کے دنیا کو لینے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو اسی کا ذکر اس سورہ تکاثر کے اندر ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا اس تکاثر نے، جو چیزیں تمہیں یاد رکھنی چاہیے تھی وہ تمہیں بھول گئی۔ تمہیں جنت یاد رکھنی چاہیے تھی، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینے کا مرحلہ یاد رکھنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کی جہنم یاد رکھنی چاہیے تھی، تمہیں آخرت یاد رکھنی چاہیے تھی، اس لیے کہ آخرت دائمی ہے، آخرت کا خاتمہ نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہے، تمہیں وہ یاد رکھنی چاہیے تھی۔ لیکن دنیا میں کیسے آگے بڑھ جائیں؟ اس کے پاس اتنا، میرے پڑوسی کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا کس طرح سے ہو جائے، میں کیسے اسے آگے بڑھ جاؤں، میرا مکان اس سے اچھا ہو جائے، میرا بیلنس اس سے بڑھ جائے، میرا کاروبار اس سے بڑھ جائے، میرا جو سوشل اسٹیٹس ہے وہ اس سے بڑھ جائے، میں کس طرح سے اس حیثیت پر پہنچوں؟ بس تم اسی فکر میں رہے، اسی فکر میں رہے، اسی فکر میں رہے کہ تمہاری مسیری اٹھائی ہوئی قبرستان میں پہنچ گئی۔ حتی زرتم المقابر۔ جوانی ہے، جوانی ایک خواہش کا نام ہے، ایک ڈیزائر کا نام ہے، اور پھر جوانی بھی تو ایک دن ختم ہو جاتی ہے، جوانی پر بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن یہ مال طلب کرنے کی خواہش ایسی ہے یہ مرجھاتی نہیں ہے، اس پر خزاں آتی ہی نہیں ہے، اس خواہش پر بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے۔ آخر وقت تک انسان یہ سوچتا رہتا ہے کیسے میرا مال بڑھتا رہے، میرا مال بڑھتا رہے، میں مال میں آگے، میں مال کماتا رہوں، مالی مالی مالی۔ انہی لفظوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ مطرف کے باپ کہتے ہیں میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے فرمایا، بنی آدم کہتا مالی 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 مالی، مال ہی مال، مال ہی مال، بنی آدم کے دل میں بھی یہی، بنی آدم کی زبان پر بھی یہی، میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ بنی آدم مر گیا اسی سوچ میں، مالی مالی۔ وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ يَا ابْنَ آدم، بنی آدم تیرا اتنا ہی مال ہے، ما اکلتا، جو تو نے کھا لیا، تیرا اتنا ہی ہے جو تو نے کھا لیا، فَأَفْنَيْتَ، اور وہ ختم ہو گیا۔ اور سوچو، میں سوچوں، آپ سوچیں، یہ اتنا ہی ہے جتنا ہم نے کھا لیا، اس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ يَا ابْنَ آدم إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، بنی آدم تیرا اتنا ہی مال ہے جتنا تو نے کھایا اور وہ ختم ہو گیا۔ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا تو نے پہنا پھر وہ بوسیدہ ہوا، وہ پرانا ہوا، اب وہ تجھے پسند ہی نہیں، تو نے اتار دیا، پر 4 دن پہنا، 2 دن پہنا، 1 مہینہ پہنا، وہ تیرے جسم پر تو رہا، چل گیا، تیرا مال ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا تیرا مال کون سا ہے؟ تصدقت فامضیت، آگے کے لیے تو نے بیچ دیا،
یہ یہاں والا یہاں ختم، جو آگے والا بیچ رہے ہیں وہ وہاں کی لمبی ضرورت کے لیے ہے۔ او تصدقت فامضیت، جو تو نے آگے بیچ دیا وہ تو نے اپنی آخرت کا توشہ بنا دیا، وہ تیرے کام کا ہے۔ یہ تین مال تیرے ہیں، جو تو نے کھایا، جو تو نے پہنا اور جو تو نے صدقہ کیا، یہ تین مال تیرے ہیں، یہ تیرے کھاتے میں ہیں، ان کا تجھے فائدہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اور اس کے دوسری روایت کے اندر وما سوا ذالک، مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ راوی ہے، کہتے ہیں وما سوا ذالک، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وما سوا ذالک فهو ذاهب، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ جانے والا ہے، وہ تیرے کسی کام کا ہے۔ وتارکہ للناس، اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا، اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا، وہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے۔ بس یہی تین مال تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صدقات کے ذریعے ہم اپنے آخرت کے لیے بہت کچھ بھیج کر کے دنیا سے جائیں، بعد میں کوئی نہیں بھیجتا۔ اور افضل صدقہ وہی ہوتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے اپنے اختیار سے انسان خرچ کرے، وہ افضل صدقہ ہوتا ہے۔ آپ کو جتنی اپنی قبر اپنے سامنے نظر آتی ہے اتنی میری قبر نظر نہیں آتی، مجھے جتنی اپنی قبر مجھے نظر آتی ہے اتنی آپ کی قبر مجھے اپنے سامنے نظر نہیں آتی۔ اپنی قبر ہر انسان کے سامنے ہوتی ہے، اس لیے اس اپنی قبر کے لیے انسان خود جتنی فکر کر سکتا ہے اتنی فکر بعد میں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور نہ بعد میں کوئی فکر کرتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کی اسی بھوک کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بنی آدم بھوکا اتنا ہے، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان۔ بنی آدم، میں نے آپ کو بتایا کہ بنی آدم کی ضرورت کیا ہے؟ ایک روٹی اس کی ضرورت ہے، پانی کے 2 گلاس اس کی ضرورت ہے، اس کو نرم بستر کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی یہ نرم بستر نہیں ملا، حضرت حفصہ بیان فرمایا کرتی تھی، تو یہ نرم بستر نہیں ملا، تو بہرحال یہ مختصر روٹی، مختصر لباس، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کی حرص ایسی ہے کہ جس کی کوئی حد انتہا نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر سونے کی ایک وادی اس کو دے دی جائے، سونے کی ایک وادی، احب یکون لہ وادیان، یہ سیر چشم بھی نہیں ہوگا، سیر بطن بھی نہیں ہوگا، نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ اس کی آنکھیں بھریں گی۔ اگر سونے کی ایک وادی بھی دے دو، احب یکون لہ وادیان، یہ چاہے گا کہ یہ تو ایک وادی ہے، 2 ہونی چاہیے۔ اور آپ ایک بات کا اندازہ کرو، کوئی کھرب پتی کھربوں ڈالر میں جس کا بیلنس ہے، جس کا سرمایہ ہے، وہ انٹرنیشنل ٹریڈر ہے، بینکیں اس کی مقروض ہیں، اسے پوچھو کیا تیرا ٹارگٹ پورا ہو گیا؟ ابھی جو ہمارے ہندوستان میں جو آدمی لیڈ کر رہا ہے مالیت میں، اسے کسی نے پوچھا تھا، میں نام لینا یہ تقدس کی جگہ نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، اسے نے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم دان پن میں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں دان پن میں کچھ نہیں کرتا، بس میں دیش کی جو سرمایہ میں اس کو بڑھانے کی فکر کر رہا ہوں، بڑھ رہا ہے دیش کا سرمایہ میں بڑھا رہا ہوں، باقی یہ دان پن نہیں۔ تو سب سے بڑے مالدار آدمی سے یہ پوچھو کیا تیرا ٹارگٹ پورا ہو گیا؟ کوئی نہیں کہے گا، چاہے وہ مالدار یہودی ہو، چاہے وہ مالدار مشرک ہو، کوئی بھی مالدار ہو، اسے یہ پوچھا جائے گا کیا تیرا ٹارگٹ پورا ہو گیا؟ وہ کبھی نہیں کہے گا۔ اور اسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خیر الغنا غنا النفس، سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کا دل سیر ہو جائے، جس کا دل سیر ہو جائے، اس کے دل کی بھوک ختم ہو جائے، مال کے سلسلے میں اس کے دل کی بھوک اور اس کے دل کی پیاس ختم ہو جائے، سب سے بڑا غنی وہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے یہ سیر نہیں ہوگا، یہ کہے گا ایک وادی اور ہونی چاہیے، یہ کم ہے، ایک وادی اور ہونی چاہیے۔ تو مال کی بھوک کو ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ صدقہ ہے۔ مال کی بھوک بڑھتی ہے تو سود تک لے جاتی ہے، اور مال کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی دوائی کھانی ہے، اس کی اگر کوئی ریمیڈی ہے تو وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے مالوں سے صدقات لیجیے، صدقات سے ان کا مال پاک ہوگا، صدقات سے ان کا کردار پاک ہوگا، ان کا دل بدلے گا، ان کا دل بدلے گا۔ انسان لینا ہی جانتا ہے، جب اس کو دینا پڑے تو وہ تھوڑی دیر سوچے گا میں یہ کہاں دے رہا ہوں، یہ جو میرا مال گیا یہ کہاں جا رہا ہے، میں تو لے رہا تھا، یہ لیے ہوئے میں سے یہ جو دینے کا وقت آ گیا، جو میں نے دے دیا یہ کہاں گیا؟ اس پر اس کے ذہن میں کشمکش ہوگی، پھر بات اس کی سمجھ میں آئے گی یہ میری آخرت میں میرے کام آئے گا،
یہ یہاں دنیا کے اندر مساکین اور محتاجوں کے کام آئے گا، اور میری آخرت میں وہاں میرے کام آئے گا جہاں میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس دینے سے اس کی مال کی بھوک کے جو شعلے بھڑک رہے اس پر ہلکی سی ٹھنڈک آئے گی، وہ شعلے تھوڑا دھیمے ہوں گے، وہ آنچ تھوڑی دھیمی ہوگی۔ تو صدقے سے مال کی بھوک گھٹتی ہے، صدقے سے مال کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے، مال کی برکت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، تو طہرہم بہا وتزکی علیہم، ان سے ان کا مال پاک ہوگا، ان کے کردار پاک ہوں گے، پھر آپ ان کے لیے دعا کیا کیجئے، جی صلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے بہت پیاسے تھے، بہت پیاسے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، ویسے مجھے ضمن بات یاد ہے تو میں عرض کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رہے۔ اچھا رات کو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یہ بھی ساتھ میں اٹھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا وضو کا، پانی رکھا، آپ کی اہلیہ نے، ہماری ام محترم نے پانی رکھا، انہوں نے پانی اٹھا کے دیا، تو غالباً حضرت میمونہ کی بات، حضرت میمونہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا متوجہ کیا کہ یہ عبداللہ نے پانی آپ کو دیا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، رسول اللہ کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے دعا کا، اور پھر رسول اللہ کی زبان سے لفظ نکل گیا دعا کا کہ اللہ ان کو دین کی فقہ عطا فرمانا، دین کی سمجھ عطا فرمانا۔ تو صحابہ نے جانیں دی غزوات کے اندر، جنگ کے میدانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے۔ صحابہ نے اپنے، ابو بکر نے اپنی ساری دنیا دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے، عمر نے اپنی آدھی دنیا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے صحابہ اکرام نے بڑی سبقت کی ایک دوسرے پر، اور بڑی ان کے دل کے اندر ایسی نہ بجھنے والی پیاس تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ اور اس آیت میں خاص طور فرمایا کہ آپ ان کو دعائیں دیجئے، دعاؤں سے آپ ان کو سیر کر دیجئے۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی یہ مثال ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے، اسے بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مشہور مثال ہے، قرآن پاک کی مشہور مثال ہے، کئی بار آپ نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تو نے وہ 1 روپیہ خرچ کیا وہ 1 نہیں ہے، دیکھو قدردان کی قدر نے اسے کہاں پہنچایا ہے۔ تو نے 1 دیا تھا، تو نے 1 دیا تھا، وہ 700، اور یہ فضیلت خاص طور پر صدقے کی ہے۔ ویسے آپ کوئی نیکی کریں تو آپ 1 نیکی کریں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ نیکی آپ نے 1 کی لکھی جاتی ہیں، وہ 10۔ یہ صرف صدقہ ہے، آپ نے 100 روپے دیے، وہ 700 روپے ہیں، 1000 7000 ہیں، 1 لاکھ 7 لاکھ ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو مائنس پلس والی بات ہے، یہ میں نے تمہاری زبان میں تمہارا حساب تمہیں بتا دیا کہ اتنا اضافہ ہوتا ہے، ورنہ یضاعف لمن یشاء وہ مضاعفہ، اس کے اندر اور جتنا چاہے اپنی شان کے مطابق اضافہ کرتا ہے۔ یہ ویسے تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ میں ایسے اگر 1 دانہ ہو تو اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، 7 میں 700 ہوں تو 1 کے 700 کیسے بن جاتے ہیں۔ یہ تقریب کی گئی ہے تمہارے ذہن سے ایک خاکے کو قریب کیا گیا ہے، ورنہ اللہ جو عطا کرتا ہے ان گنتیوں سے عطا نہیں کرتا، وہ بے حساب عطا کرتا ہے، وہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور دوسری جو آیت، اس سے آگے والی آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اس کے درمیان کے اندر ریاکاری کی آیات ہے، میں نے ان آیات کو کوڈ نہیں کیا ہے اس لیے کہ موضوع لمبا ہو جاتا ہے، اس میں ریاکاری سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، مضبوط دل کے ساتھ، یہ میرا پیسہ کہیں ضائع نہیں جا رہا ہے، یہی جگہ پر جا رہا ہے، جس کو میں جگہ پر سمجھ رہا ہوں وہ جگہ پر نہیں ہے، اور یہ جو میں بھیج رہا ہوں اللہ کے پاس یہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے۔ یہ ہے تثبیت من انفسہم، دل کے اطمینان کے ساتھ، دل کی پختگی کے ساتھ، دل کی مضبوطی کے ساتھ کہ یہ جو میں دے رہا ہوں اللہ کے راستے کے اندر یہی نجات والا ہے، یہی مجھے فائدہ دے گا۔ اس کٹھنائی میں جب میری جیبیں خالی، جیبیں نہیں ہوں گی تو خالی کیا، جب بالکل خالی ہوں گا یہ اس وقت موجود ہوگا۔
یہ اس وقت موجود ہوگا میرے کام آئے گا. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہو, کسی زرخیز بالائی زمین پر وہ باغ ہے. اگر موسم اچھا ملے تو بہت اچھی فصل ہو, اور اگر کہیں موسم سکڑ سمٹ بھی جائے تو ہلکی سی پھوار, ہلکی سی ٹھنڈک سے بھی وہ اپنی فصل دیتا ہی رہتا ہے. یہ مثال دی صدقے کی. اور صدقے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے استثنائی معاملات ہوتے ہیں, ایکسیپشنل اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, استثنائی رعایت ہوتی ہے, استثنائی محبت ہوتی ہے, استثنائی طور پر اس کی دعائیں قبول. کسی کی دعا نہیں قبول ہوگی, صدقے والے کی دعا قبول ہوگی. کسی کے رزق میں برکت نہیں کی جائے گی, صدقے والے کے رزق کے اندر برکت کی جائے گی. ہر طرف سے سارے انسانوں کی روزی تنگ کر دی جائے گی, بند کر دی جائے گی, صدقے والے کی روزی جاری رہے گی. اسی موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی امتوں کی بات چلی, آپ نے پہلی امتوں میں سے کسی کا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا, راستے میں تو آسمان پر بادل تھے, جیسے آج بادلوں کا بارش کا موسم, لوگ تنگ ہو جاتے ہیں بارش سے, بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, تنگ مت ہو جائے گا. اب زیادہ کہیں اگر کیا ہو جائے, زیادہ بارشیں کافی دنوں تک رک جائیں, پھر بھی انسان تنگ ہو جاتا ہے. تو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے, بارش مانگنی چاہیے لیکن بے صبر تو نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی 6 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد, 5 مہینے کے بعد, ہمارے یہاں تو اس وقت تقریباً کچھ جگہوں پر تو 15 فٹ کے قریب برف ہے, 15 فٹ کے قریب آپ کی اس مسجد کی ہائٹ سے زیادہ. وہ سڑکیں اس وقت مکمل بند ہیں, وہ 6 مہینے بند ہی رہیں گی. اچھا, جہاں پر 3 فٹ برف ہے وہاں بھی کافی لوگ پریشان ہیں. پانی جو سپلائی ہے وہ جمی ہوئی ہے پائپوں میں, تو بڑی مشکل سے وضو کا بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال انسان کو صابر رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. تو بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں اس میں سے ایک نزول غیث بھی ہے. بارش جب نازل ہوتی ہے, بارش کے نزول کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج بارش کا دن ہے, اور بارش کے دن کے اندر اضافی طور پر دعا قبول ہوتی ہے. تو بہرحال وہ آدمی جا رہا تھا, اس نے دیکھا اپنے سر پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ اس نے دیکھا آسمان پر بادل ہے. بہرحال بادل ہے تو ٹھیک ہے, بادل ہوتا ہے. اتنے میں اس کے کان, میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ سب کی روزی بند ہو جائے گی, صدقے والے کی نہیں بند ہوگی. جو صدقہ نہیں دیتا اس کے مال حرام راستوں پر جائیں گے, صدقہ دینے والے کا مال حرام راستے پر نہیں جائے گا. صدقے والے کے پاس آتا رہے گا اور جائز مدعو میں جائے گا, ان کاموں میں جائے گا جو جنت والے کام ہیں. صدقے والے کا پیسہ عدالتوں کے اندر, تھانوں کے اندر, اسپتالوں کے اندر, ظلم و زیادتی کے اندر یا کہیں بھی کسی ناجائز مصرف کے اندر نہیں جائے گا. آواز آئی اس آدمی کے کان میں کہ اب ہر طرف کہتا ہے کہیں کوئی بارش تو ہو نہیں رہی ہے, بادل آسمان پر ہیں. تو اس کے کان میں آواز آئی ہے, اس نے سنا کہ آواز آ رہی ہے کہ عشق حدیقت فلان, فلاں آدمی کے باغ میں پانی پہنچاؤ. یہ آواز اس کے آدمی کے کان میں پڑی. وہ آدمی کا نام بھی بتایا کہ فلاں آدمی کے باغ میں یہ پانی پہنچنا چاہیے. بادلو, جس پانی کو لے کر کے تم چل رہے ہو یہ پانی فلاں آدمی کا ہے. اب جو وہاں بس رہے تھے وہ بھی تو سارے آدمی تھے, اس میں کتنے کیسے کیسی کوالٹیوں والے ہوں گے جی, بڑے کچھ کہلانے والے ہوں گے, لیکن فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو اور اس آدمی کا نام بھی لیا. اب انہیں بڑا تجسس ہوا, یہ اوپر سے آواز آئی ہے, یہ کہاں سے آواز آئی اور یہ کیا معاملہ ہے. تو اسی تجسس میں یہ تھے, دیکھ رہے ہیں تو بادل حرکت میں, بادل چلتے ہوئے ایک طرف مڑ رہے ہیں, ایک رخ کی طرف بادل جا رہے ہیں, اور ایک پہاڑی ہے, اس پہاڑی کے اوپر بادل پہنچے. اس پہاڑی کے اوپر پہنچنے کے بعد بادلوں نے برسنا شروع کیا. اب وہاں پر وہ برسے تو تھوڑا آپ کے میرے خیال سے ذہن میں وہ خاکہ آئے گا یا نہیں آئے گا, میری سمجھ میں وہ بہت آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں سارے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, جیسے یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پر بھی لوگ بس رہے ہیں, درمیان میں تھوڑا سا نشیبی ہے, ڈھلوان ہے, سامنے کا علاقہ جو ہے وہ پھر پہاڑی علاقہ ہے. تو کبھی اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی ہے, اس علاقے میں بارش ہو رہی ہے, تو وہاں جو پانی بہ کر کے نیچے آتا ہے تو وہ بہتا ہوا پانی نظر آتا ہے دور سے کہ ہاں پانی, نالیوں میں پانی بہتا ہوا نیچے آ رہا ہے. تو اس علاقے, ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے, سامنے والے علاقے میں ہو رہی ہے, اور وہ بہ کر کے نیچے آتا ہوا پانی نظر آتا ہے دور سے کہ ہاں کتنی بارش وہاں ہوئی ہے, اور دور سے وہ پانی سفید سفید, وہ پانی طغیانی میں چلتا ہے تو جھاگ پیدا ہوتی ہے, جھاگ پیدا ہوتی ہے تو دور سے وہ سفید نظر آتا ہے, تو بہرحال وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا, یہ پانی ایک پہاڑی پر برسا ہے. اس آدمی کو اب انتظار ہے کہ دیکھو یہ پانی کہاں برستا ہے, اس سے آگے کی کہانی کیا بنتی ہے.
پانی ایک پہاڑی پر برستا ہے، اس پہاڑی سے وہ پانی نشیب میں آتا ہے، نشیب میں آنے کے بعد پانی کا جدھر راستہ ہے اس راستے پر وہ پانی چلتا ہے۔ اب یہ آدمی دوڑ کر کے جیسے بھی کر کے اس جگہ میں پہنچتا ہے کہ جہاں پر وہ پانی اوپر سے ڈھلوان میں آنے کے بعد، نشیب میں آنے کے بعد اپنے راستے میں چلنا شروع ہوا، یہ وہاں پہنچا۔ اب اس پانی کے ساتھ ساتھ یہ آدمی چل رہا ہے کہ میں اس راز تک پہنچوں، یہ راز کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کتنا چلا، کتنا اس نے وہ مسافت طے کی ہے۔ آگے گیا، آگے چلے جانے کے بعد اسے ایک باغ ملا ہے، اور باغ میں ایک بزرگ آدمی موجود ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یحول الماء بمسحاتہ، ان کے ہاتھ میں جو درختوں میں پانی لگانے کا اوزار ہوتا ہے وہ اوزار انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور یہ جو پانی جا رہا ہے اس پانی کو وہ اس ہتھیار سے ہر درخت کی طرف، جیسے باغوں میں پانی موڑا جاتا ہے ایسے وہ ہر درخت کی طرف وہ بزرگ پانی کو موڑ رہے ہیں۔ یہ ماجرا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کے پوچھا کہ مسمو کا یا عبداللہ، اللہ کے بندے آپ اپنا نام بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تو وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ لما سألت عن اسمی، آپ کو میرے نام کی کیا غرض پڑ گئی بھائی، آپ کو کیا غرض میرے نام سے؟ کہنے لگے نہیں آپ نام بتائیں۔ تو خیر انہوں نے نام بتایا بزرگ نے کہ میرا یہ نام ہے۔ بتاؤ تم نام پوچھ کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے، میں فلاں جگہ پر تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بادلوں میں سے کہ اس کے حدیقت فلاں آدمی کے باغ میں یہ پانی پہنچے، اس کے باغ کو سیراب کرو، اور جو نام میں نے وہاں پر سنا تھا وہی نام تمہارا بھی ہے۔ میں پانی کا پیچھا کرتا ہوا، تعقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، پانی تمہارے باغ میں استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پانی تمہارا ہے، پانی جو آسمان سے آیا ہے تمہارے لیے آیا خاص طور پر۔ نام میں نے وہاں سن لیا تھا، تم سے نام پوچھا، تصدیق یہاں ہو گئی۔ اب میں تم سے اگلا سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ کیا اور کوئی پانی کا مستحق نہیں ہے، صرف تم پانی کے مستحق ہو؟ یہ کیا راز ہے؟ تو بزرگوں نے، کچھ لوگ کیا ہوتا ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، غالباً عبداللہ ابن مبارک کا، یا میں بھی پچھلے دن میں ان کا کسی کا میں کال دیکھ رہا تھا تابعین میں سے، آپ نے نیکیوں کو چھپایا کرو۔ گناہوں کو ہم چھپاتے ہیں نا، اور جیسے ہم نے اپنے گناہ چھپائے ہوں، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے، اللہ بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ یہ دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ ستار عیوب ہے، اللہ نے بہت سارے ہمارے گناہوں کو دنیا میں چھپائے ہوئے، کسی کو نہیں پتا۔ ہمارے سگے بھائی کو بھی ہمارے کچھ ذاتی گناہوں کا نہیں پتا، ہمارے باپ کو بھی ہمارے کچھ ذاتی گناہوں کا نہیں پتا، ہمارے بچوں کو بھی ہمارے کچھ ذاتی گناہوں کا نہیں پتا۔ اب تک پردہ پڑا ہوا ہے نا، تو اگر پردہ ڈالنے والا آخرت میں بھی پردہ ڈال لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہماری ماؤں بہنوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ ہماری پردہ پوشی فرما دے۔ اس لیے کہ اگر پردہ کھل گیا تو ہم میں سے بچ کوئی نہیں سکے گا، یہ سچی بات ہے۔ اور پردہ کھلنے کا وقت آئے گا، سورہ طارق میں بتایا گیا کہ پردے کھل جائیں گے، تو بلا سرائر، بھید کھل جائیں گے، پردے کھل جائیں گے۔ لیکن جس اللہ نے آج تک پردہ رکھا، 80 سال عمر ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے، 40 سال، 50 سال، 30 سال، 15 سال، 20 سال پہلے کا پاپ تھا، گناہ تھا، آج تک پردہ کیا، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ آخرت میں بھی پردہ کر لے اور پردے ہی میں رہے اور ہمیں معاف فرمائے۔ تو جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ایسے نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے، ایسے نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ چھپاؤ نیکیوں کو، چھپی ہوئی نیکیاں ہیرے ہیں، چھپی ہوئی نیکیوں کی قیمت ہے۔ اسی لیے نفل عبادت، تہجد کا اجر اسی لیے زیادہ ہے کہ تہجد چھپی ہوئی عبادت ہے۔ وہ صدقات کے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے، ایک ہاتھ سے دیا جائے، دائیں سے دیا جائے، بائیں کو نہ پتا ہو کیا دیا، کس کو دیا، اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جیسے گناہوں کو ہم چھپاتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے ہم نیکیوں کو بھی ایسے چھپائیں۔ بہرحال اس بزرگ نے اتنی جلدی تو نہیں بتایا ہوگا کہ میرا عمل کیا ہے، کہ خاص طور پر مجھے بارش ملی ہے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں انتظار کرتا ہوں، انظر فیہا ما یخرج، میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ میرے باغ میں فصل کب تیار ہوگی۔ جب میرے باغ میں فصل تیار ہوتی ہے، اس کا لفظ کیا ہے، قربان جاؤں میں اس لفظ پر، خدا گواہ، ایسا کچھ مجھے کرنٹ سے محسوس ہوا، اس کی ترتیب پر۔ اس نے ترتیب کیا بتائی؟ خرچ تو ہم پہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں انتظار کرتا رہتا ہوں، جب میرے باغ کی فصل تیار ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟
अतसद्दक़ु बिसुलुसिही, उसका 1/3 जो है अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता हूँ। वो ये भी कह सकता था कि उसमें से मैं 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा मेरे घर वालों के काम आता है, दूसरा हिस्सा फिर इसी में री इन्वेस्ट हो जाता है, तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में सदका भी करता हूँ। वो इस बात को यूं भी कह सकता था। उसने कहा क्या है, उसके लफ्जों पर कुर्बान जाए, उसने कहा क्या, सबसे पहले कहा अतसद्दक़ु बिसुलुसिही, इसके 3 पार्ट्स करता हूं और पहला जो 1/3 है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूं, पहला 1/3 अल्लाह के रास्ते में सदका करता हूं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जब सुबह दुकान खोलें इस नियत के साथ, अल्लाह जो आएगा उसमें से सबसे पहले तेरा है, सबसे पहले तेरा है, देख लेना आप कितनी बरकत होगी इंशाअल्लाह। जब आपके रिज्क के अंदर कई लोगों का रिज्क होगा, आपका रिज्क बढ़ जाएगा। और अगर आपके रिज्क का सिर्फ आपका रिज्क है तो उतना ही मिलेगा जितने की आप मुस्तहिक है। लेकिन अगर आपके रिज्क के अंदर उसका रिज्क भी है, उसका रिज्क भी है, फला बेवा का रिज्क भी है, फला यतीम का रिज्क भी है, फला मस्जिद का हिस्सा भी है, फला मदरसे का हिस्सा भी है, अगर इतने हिस्से आपके रिज्क के अंदर है तो उसी हिसाब से आपको रिज्क दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपके रिज्क की बरकत होगी। ये आपके हाथ में है, सदकात करो, रिज्क के अंदर बरकतें देखो। कुरान पाक के अंदर पहली किसी उम्मतों का जिक्र है और उसमें एक लफ्ज आता है वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ू, अगर वो ईमान ले आते और परहेजगार होते, ला फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर वो ईमान वाले होते, परहेज वाले होते, हम आसमानों की बरकतें भी उनके लिए खोल देते, हम जमीन की बरकतें भी उनके लिए खोल देते। तो ईमान वाले और परहेजगार जो हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसमान की बरकतें भी खोलता है, जमीन की बरकतें भी खोलता है। मैं देख रहा था एक बार अपने पड़ोस में ही कि ये फसलें होती है ना, साल के हिसाब से होती है, हमारे भी ऐसे होता है, शहरिया भी ऐसे होता होगा, एक साल अच्छी हो जाती है, दूसरे साल जरा कम होती है, फ्रूट की फसल भी और गल्ले जो है इनकी फसल भी। तो एक घर में है, उसके घर के आले दुआले आस पास में हर तरह की सब्जियां बहुत ज्यादा, पूरे मोहल्ले में कहीं सब्जी नहीं है, उस घर में सब्जियां, मिर्चें, हर किस्म की जो भी सब्जियां वहां के इलाके की हैं, सारी सब्जियां उस घर के पास बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा ये क्या राज है, हर तरफ कहीं भी कहीं सब्जियां नहीं है, साल सब्जियां हैं ही नहीं है इस घर में। फौरन मुझे ख्याल आया अल्लाह ताला ने उस घर की जो मालिकन थी, जो औरत है उस घर की, अल्लाह ताला ने उसका दिल बड़ा कुशादा बनाया, बस देती रहती है, देती रहती, देना उसका मर्ज है। मर्ज से ज्यादा मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो दिए बगैर रह ही नहीं सकती भाई, दिए बगैर रह ही नहीं सकती। औरत के हाथ में बहुत कुछ होता है, ये याद रखें आप। मर्द मोटा माड़ा जो बाहर का खर्चा है वो मर्द करता है, छोटे छोटे बहुत खर्चे औरत के हाथ से होते हैं जो बड़ी फजीलत वाले, और जो फजीलत मर्द को भी मिल जाती है। औरत खाना पकाएगी, अच्छा सालन पकाएगी, अपने पड़ोस में भेज देगी। अब मर्द तो नहीं उसको बार बार कहता ना भी वहां तुम सालन बेचना, सब्जी बेचना, ये फ्रूट हमारे घर में आए, ये थोड़ा सा फला घर में भेज देना। मर्द को इतनी छोटी छोटी बातें करने का, कहने का नहीं मौका होता, नहीं भी कहता। कुछ मर्द का ख्याल भी मोटा होता है, कुछ मर्द की मसरूफियात भी ज्यादा होती हैं, इश्तिगालात भी ज्यादा होते हैं, लेकिन औरत का दिल नरम होता है, औरत का ख्याल बारीक होता है, औरत की परेशानी को ज्यादा समझती है। तो ये खास ये औरतों की फजीलत है कि कोई भी चीज घर में फ्रूट आया है तो अपने पड़ोस में भी भेज दे। कोई अच्छा सालन पका है जो आज पड़ोस के घर में नहीं है वो उसमें भेज दे। तो क्या है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आपने फरमाया तहादू तहाबू, तुम हदिया दो ताकि मोहब्बतें बढ़ें। हदिया देने से, हदाया देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो मैं याद कर रहा था कि फौरन मेरे ज़हन में ये चीज स्ट्रक हुई कि इस औरत का ये मर्ज है कि ये बगैर दिए नहीं रह सकती, कोई ना लेना चाहिए देगी, पीछे भाग करके लेकर के देगी। इसलिए इतने लोगों का हिस्सा यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने कहीं नहीं दिया, और मैं मेंबर पर बयान कर रहा हूँ, ये मेरा चशमदीद मामला है। तो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, अल्लाह ताला ने इसको दिया, इसी वजह से दिया है। अल्लाह ताला हमें भी सदकात की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी थी, बस उसकी मैं तशरीह करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सारिउ वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। तुम क्या करो कि गुनाह बख्शवाने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, जन्नत मांगने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जैसे तुम माल कमाने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तुम जन्नत मांगने में और जन्नत हासिल करने के जो अमाल हैं उन अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, कौन सी जन्नत? अर्जुहा समावातु वल अर्द, जिसका अर्ज जमीन व आसमान से, जमीन व आसमान पर मुहीत है, उनसे कुशादा, उनसे ज्यादा है। तो जिसका अर्ज इतना बड़ा होगा उसका तूल क्या होगा, जिसकी बढ़त इतनी है उसकी लेंथ क्या होगी? अर्ज व समावात वल अर्ज। और ये किन लोगों के लिए जन्नत? अल्लज़ीना
युनफिकून फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीन अलग़ैज़ वल्आफ़ीन अनिन नास। ये उन लोगों की है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिस्सर्राई, खुशियों के मौक़ों में भी, फराखी के मौक़ों में भी, कुशादगी के मौक़ों में भी, गुंजाइशों में भी, वज़्ज़र्राई, और उस वक्त में भी कि जब इनका हाथ तंग है ना, फिर भी इनकी ज़बान पर नहीं आती। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद है मिंबर रसूल पर, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, बैंक में चेक बेचते रहते थे, नील बैलेंस है, अकाउंट नील है, चेक बेचते रहते थे और बैंक पास करता रहता था। बैंक को मालूम था शेख के पास पैसा आएगा, हमारे पास पहुंचेगा, अदा हो जाएगा। और एक ही मिनट में बात मैं अर्ज करूं कि एक बार एक आदमी ने फ्रॉड किया, 2000 का चेक, आपने अपने मुंशी को 2000 रुपये दे दो, उसको 2000 रियाल का चेक काटा, लेके गया, दिमाग में फतूर आया तो कलम जनी की, उसके अंदर कलम जनी करके एक ज़ीरो का इजाफा किया, तो 2000 में एक ज़ीरो का इजाफा होगा तो कितना बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा। तो 20,000 का चेक लेकर के बैंक में पहुंचा। मुख्तसरन जब शेख का इंतकाल हुआ था, तर्जुमान में ये वाक़या आया, मुझे ज़िम्नन याद आया तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूँ। वहाँ लेकर के पहुंचा तो वो तो ज़रा माहिरीन होते हैं बैंक वाले, वो तो ओवर राइटिंग को, कटिंग को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो ओवर राइटिंग हुई है या कटिंग हुई है, कुछ हुआ है इसमें, तो उन्होंने फ़ौरन रब्ता किया कि इतने नंबर का जो चेक है उसमें अमाउंट क्या है, तो अमाउंट 2000 बताई गई। अब यहाँ 20,000 लेके आया है तो प्रॉब्लम बनी। तो बहरहाल शेख साहब को मुतला किया गया। तो अब इस मौके पर मेरे साथ कोई ऐसा करे, मैं उसके साथ भलाई करूं, मैं उसको उसके साथ कोई इनायत करूं, भलाई करूं, और वो ऐसा करे, मेरा दिल क्या करेगा, या मैं उसके साथ सलूक क्या करूंगा, आप क्या सलूक करेंगे? कितना ही तहम्मुल करने वाले आप हैं, कितना ही बड़ा आपका दिल है, कितनी आप मेहरबान हैं, आप उस वक्त क्या करेंगे, अपने अपने बारे में सोचो। तो शेख साहब ने क्या किया कि शेख साहब ने कहा भाई ऐसा करो, दे दो उसको, ये कोई ज़रूरतमंद होगा तो किसी ज़रूरत की वजह से इसने ऐसा किया, इसको दे दो। उसने क्या किया, और ये आज की बात है, ये नकद है, ये मैं कहूँ आज के दिन की बात है, इसलिए कि हमारे दौर की बात है, हमारी आंखों कानों ने ये सब कुछ देखा हुआ है। सहाबा क्या होंगे, साबिकीन जो उम्मतें हैं, उनके सालेहीन का, सदकात का क्या हिसाब रहा होगा। तो बहरहाल किसी वक्त में भी आप तंग हैं, आपका हाथ तंग है, आप किसी से थोड़ा सा ले करके दे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन आपकी नीयत ये रहे कि अल्लाह जब भी कोई मेरे पास साइल आए, मेरा हाथ खाली ना हो, तो इंशाअल्लाह आपका हाथ खाली नहीं होगा, इंशाअल्लाह। अगर आपकी ये नीयत है, अल्लाह वो वक्त मुझ पर ना लाना कि कोई साइल मेरे सामने आए और मेरी दोनों जेबें खाली हो, मेरा घर भी खाली हो, अल्लाह वो वक्त ना लाना, और अल्लाह पर वो वक्त नहीं लाएगा, वो वक्त नहीं लाएगा अल्लाह पर। और अगर अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह आपको इम्तिहान आपका लेना चाहता है, आपको जरा सही, आपको 22-23 किरात पर परखना चाहता है कि कितने किरात पर आपका मयार है, वो वक्त आप पर आ भी जाता है, तो आप किसी से 5 रुपए का, 10 रुपए का कर्ज लेकर के आप सदका करते हैं, वो आपका सदका किसी खुशहाली के लाखों के सदके पर भारी पड़ जाएगा। और अगर वो आपके लिए मुमकिन नहीं है, फिर बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी नरमी के साथ फिर आप उस साइल से माजरत करेंगे, आप उस साइल के लिए दुआ करेंगे जी, तो आप उसको बहुत अफसोस के साथ, हिरमा नसीबी के साथ, बड़ी पशेमानी के साथ, बड़ी निदामत के साथ, आप उसको बड़ी आजिज़ी और लजाजत के साथ आप उसे अलविदा करेंगे कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ तुम्हारे सामने, अपने अल्लाह के सामने, कि इस वक्त में किसी भी तौर पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो करने वाला होगा उस पर यह वक्त कभी आएगा ही, उस पर यह वक्त कभी नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ऐसे हालात आते कोई इस किस्म का, सबसे पहले आप अपने घरों में पूछते, कोई मेहमान आ जाता है, जो कैसा मौका होता, सबसे पहले आप अपने घरों में, आपके घरों में से कहीं अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, फिर आप साहबा से पूछते कि भाई ये एक आदमी है, इसकी फलां जरूरत है, आप में से कौन पूरी करेगा। तो साहबा बिज़ाहिर है आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, साहबा आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो बहरहाल जो अल्लाह के रास्ते में तंगी में भी खर्च करते हैं, फराखी में भी खर्च करते हैं, उनके लिए अल्लाह की जन्नत है, जिस जन्नत का वसअत ज़मीन और आसमान है, और ज़मीन और आसमान से ज़रा उसका वसअत है। 2 ही बातें मैं और करके इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा बात, कि वो कौन सी जन्नत अल्लाह ताला की। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति लशजरतुन यसीरु राकिबुल जव्वादुल मुज़म्मरु सरियो मिअता सना मा यख्तउहा, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अबू सईद खुदरी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम नहीं सोच सकते कि जन्नत का तसव्वुर दुनिया में किया ही नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसकी यूं मिसाल समझो कि एक तेज चलने वाला घोड़ा है, तेज चलने वाले घोड़े का सवार है, वो 100 साल तक जन्नत के एक ही दरख्त के नीचे चलता रहे, एक ही दरख्त के नीचे से वो बाहर नहीं निकल सकेगा। मा यख्तउहा, मुत्तफ़क़ अलैह की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है।
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت جو خرچ کرنے والوں کو ملنے والی ہے۔ 100 سال تک تیز چلنے والا، اگر میں مزمر کی اور اس کی تشریح کروں بات لمبی ہو جائے گی، تیز چلنے والا گھوڑا، اس پر ایک آدمی سوار ہے اور وہ 100 سال تک چلتا رہتا ہے اور وہ جنت کے ایک درخت کے نیچے سے ہی نکل نہیں سکتا، اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ کی جنت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا فان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبسوا ابدا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے بارے میں آپ نے فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچیں گے ایک اعلان ہوگا، جنرل اناؤنسمنٹ ہوگی۔ کیا اعلان ہوگا؟ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب یہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب یہ ہمیشہ ہم سوچیں نا، ہم اس چیز کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ جس کا ایک سرا ہو اور دوسرا نہ ہو، ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہماری زمین ہے، چھوٹی سی ہے، یہ کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن اس کے بھی ایک سرے سے شروع ہوتی ہے دوسرے سرے پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا آسمان بھی ایک، اس کا ایک اینڈ ہے اور پھر دوسرا اینڈ ہے۔ اس ہماری دنیا کا بھی ایک سرا جب یہ بنی تھی اور دوسرا سرا جب یہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ہمیشہ جو ہمیشگی کا ہے، ایسا کوئی ڈیجٹ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں آتا کہ جس میں ہمیشگی کو ہم ہمیشگی کی ناپ پڑھ سکیں، ہمیشگی کو سمجھ سکیں کہ ہمیشگی کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے اعلان کر دیا جائے گا ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، میری ماں کو عطا فرمائے، میرے باپ کو عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، آپ کی ماؤں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے اساتذہ کو، ان صلحاء کو کہ جن کی صالحیت کی باتیں سن کر کے آپ نمازی بنیں، ان صلحاء کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے کہ جن کی زبان کی تاثیر سے ہمیں عقیدہ توحید ملا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اعلان ہوگا ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، یہاں بیمار کبھی نہیں ہوگے۔ فإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا ابدا، یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، یہاں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دنیا کی صحت کے بعد بیماری آتی ہے، دنیا کی جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد قبر آتی ہے، کبھی جوانی کے بعد بھی قبر آ جاتی ہے، کبھی بچپن کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ بھی قبر ہوتی ہے، لیکن ایک عام جو جنرل ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں یہ سب کچھ ساتھ لگا ہوا ہے، دھوپ ہے، ساتھ ساتھ میں بادل ہے، بہار ہے، پیچھے پیچھے خزاں چلی آ رہی ہے نہیں؟ اچھا پیسہ ہے، ساتھ ساتھ میں فقر و فاقہ اور غربت کا پتہ نہیں کس طرف ہے، فوراً آ جائے، کچھ دیر نہیں لگتی، ہم چونکہ ہمارا مدارس کے صحیح ہر جگہ جانا آنا ہوتا ہے نا، دادا کے کیا حالات تھے، باپ کی سالت پر ہے، آج بیٹا کی سالت پر ہے، تو یہ بہت کچھ ہم اپنی آنکھوں سے بھی بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دنیا کے ان ساری نعمتوں کے ساتھ خطرات خدشات لگے ہوئے ہیں، آخرت میں جو یہ نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کے ساتھ خطرہ کوئی نہیں ہوگا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیماری کوئی نہیں ہوگی، تم ہمیشہ کیا کرو گے کہ تم جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ فَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، یا ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، راحتوں میں رہو گے، کبھی بھی کلفتیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، دکھ اور صدمے نہیں آئیں گے۔ اور آخری روایت 2 لفظوں کی، حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت اللہ کے فرماتے ہیں پھر وہ جنت کی بات ہے تو ذائقے والی بات ہے، لذت والی بات ہے، لذت والی چیز کو آدمی جلدی چھوڑتا نہیں ہے، وہ چھوٹتے بھی کچھ ٹائم لگا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، 2 سطروں کا ساری بات ہے، سارا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان ادنی مقعد احدکم من الجنہ، ان ادنی مقعد احدکم من الجنہ، تم میں سے جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا، بھائی تمنا کر، خیال کر، سوچ کیا لینا چاہ رہا ہے مجھ سے؟ تہجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا، بہت سارا حرام آتا تو نے ٹھکرا دیا تھا، ہے نہیں؟ اچھا مئی کے مہینے کے اندر 12 13 14 گھنٹے کا تو نے روزہ رکھا تھا، کسی دن سحری نہیں کھا سکا تھا پھر بھی تو نے روزہ رکھا تھا، سارے بنی آدم سے چھپ کر کے تو نے صدقہ دیا تھا، کیا خیال ہے؟ اللہ بہت قدردان ہے۔ اللہ کو آپ کے ذرا جو آپ کسی سے آپ ملتے نا، جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس کا الگ اجر ہے آپ کے لیے، سلام کا اجر الگ ہے، اور جو سلام کے وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، بشاشت آ جاتی ہے، اس کا الگ اجر ہے، وہ اتنی قدر کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا،
آج لینے کا وقت ہے، وہ تیرا وقت تھا، گزر گیا، تو نے جو کیا تیرا کیا میرے ہاں قبول، اب کیا لینا چاہتا ہے؟ تمنا کر۔ تو آدمی سوچے گا تمنا فیتمنا، ایک بات تمنا کرے گا، کیا تمنا کر سکتا ہے انسان؟ سوچ لو، دائمی زندگی مانگے گا، کتنی بادشاہتیں مانگے گا، کیا کچھ مانگے گا، کتنے باغات مانگے گا، محلات مانگے گا، ازواج مطہرات مانگے گا، یا کیا کچھ مانگے گا؟ وہ انسان کا ایک اپنا تخیل ہے، اس کا اپنا تصور ہے، وہ جو کچھ مانگے گا مانگے گا۔ تمنا فیتمنا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمنا ہی تھا، ہو گئی بات، سوچ لیا، کر لی تمنا؟ کہے گا تمنا ہی تو، ہاں میں نے کر لی تمنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وہ تو تجھے مل گیا جس کی تو نے تمنا کی تھی، اور اتنا ہی میں نے اور عطا کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کسے کہانیوں والی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ میرے ماں باپ کو عطا فرمائے، میرے اساتذہ کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جو گزر گئے کلمے والے آپ کے اسلاف میں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں، میری آنے والی نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پر قائم رکھے، عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور انہیں ہر طرح کے دنیا کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آخرت کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی مغفرت فرما، جتنے بھی بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہے، لا علاج ہے، الہ العالمین تو سب کو شفا یاب فرما، سب کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ جتنے ناحق جھوٹے مقدمات کے اندر جیلوں میں ہیں، اللہ سب کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت فرما، اللہ ہمارے دلوں کو کشادہ فرما، ہمارے رزق کو کشادہ فرما، ہمارے ہاتھوں کو کشادہ فرما، ہمیں کشادہ دنیا عطا فرما، ہمیں کشادہ آخرت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں فراخیوں کے فیصلے فرما، اللہ ہمیں تنگیوں سے ہمارے جسم کو محفوظ فرما، ہمارے دل کو محفوظ فرما، ہمارے کاروبار کو محفوظ فرما۔ اللہ تو واسع علیم ہے، تجھ سے وسعتوں کا سوال کرتے ہیں۔ الہ العالمین علماء امت جن کی محنتوں سے، جن کی تصنیفات اور تالیفات سے، جن کے بابرکت اسفار سے اللہ تیرا دین یہاں تک پہنچا، محدثین کرام اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کو ہماری طرف سے اللہ اجر جزیل عطا فرما۔ الہ العالمین جس کے دل میں بھی اللہ جس قسم کی اللہ جائز خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ سب کی جائز خواہشوں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ایک آدمی نماز جمعہ سے قبل دعا کے لیے خصوصی طور پر فون کر رہے تھے، اللہ ان کی بچی دماغی مریض ہے، جوان بچی، اللہ اس بچی کو شفا یاب فرما۔ الہ العالمین جس کی جو تمنائیں ہیں، اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اللہ اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرما، عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرما، سنتوں کی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین بدعتوں کو اور ضلالتوں کو ہم سے دور فرما، غفلتوں کو ہم سے دور فرما، اللہ ہمارے دل کو ذاکر بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اللہ مسجدوں کا پیار نصیب فرما، مسجدوں کے راستوں کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، وہ ہمارے لیے تنگ فرما دے، وہ ہمارے لیے مشکل فرما دے۔ الہ العالمین جو کچھ مانگ سکتے ہیں، جو نہیں مانگ سکتے، ہماری دینی دنیاوی اخروی تمام حاجات کو تو ہم سے ذرا بہتر جانتا ہے، اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔